خرم صاحب، یہ کیوں آج آپ چاہتے ہیں کہ استعفے دے دیے جائیں اور استعفوں کے علاوہ جو ہے کوئی اور بات نہیں ہوگی؟ پی ایم ایل این کیوں سمجھتی ہے کہ استعفے ہی وہ آپشن ہے جو کہ حکومت کو گھر جانے پہ مجبور کر سکتی ہے؟ اس میں استعفوں پر آج زور دیا جا رہا ہے اس طرح سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سے پرٹیکولرلی نیشنل اسمبلی سے جو ہم نے وہاں ووٹس پول کیے ہیں 164 جو خاتون امیدوار کو ملے تھے، اگر 164 وہ لوگ استعفیٰ دیتے ہیں قومی اسمبلی سے تو پھر قومی اسمبلی کے رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا اور ہم اس طرف جا سکیں گے جو ہمارا اصل مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات ہو سکیں۔ تو یہ ایک ٹیکٹیکل ایشو ہے جس کے اوپر اختلاف ہے، حکمت عملی کا اختلاف ہے، ان کے اوپر کیا جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ استعفوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا ویو یہی ہے اور ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں بھی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی آرگومنٹ دے رہی ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ آج جب یہ اجلاس جب منتج ہوگا تو ایک بہتر نتیجے کی صورت میں اس کا نتیجہ ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ، کل آپ کے ہاں ایک الگ پارٹی میٹنگ بھی ہوئی ہے، استعفوں کے اوپر کیا ڈسکشن ہوئی ہے کہ استعفوں کے بعد اب ضمنی انتخاب آئیں گے، آپ ضمنی انتخابات میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی ابھی تک تو اس پہ حتمی فیصلہ تو پی ڈی ایم کے اندر ہی ہونا ہے، لیکن اگر استعفوں کی صورت میں تو پھر ضمنی انتخاب لڑنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تب تو مقصد یہی ہوگا کہ فوری طور پہ پھر استعفے دے کر ہی یہ مہم اور تحریک شروع کی جائے کہ فوری طور پر ملک میں انتخابات ہوں۔ تو استعفے دے کر دوبارہ ضمنی انتخاب لڑنا جو ہے وہ اس وقت تو غیر منطقی ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ یہاں تو استعفے اسی لیے جو ہے جو ہمیں یہ نہیں ہے کہ اجلت ہے کہ سب پارٹیاں بھی استعفے دے دیں، وہ صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اصولی فیصلہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ استعفے آج ہوں، کل ہوں، 10 دن بعد ہوں، 2 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں، 3 مہینے بعد بجٹ سیشن کے دوران بھی ہو سکتے ہیں، دھرنے کے دوران بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے، اس کی ٹائمنگ کے اوپر ضرور اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بتاتے چلے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گی، یہ آخر اس بات کے اوپر کیوں غور کیا جا رہا ہے کہ استعفے جو ہیں وہ ابھی کے ابھی ہونے چاہیے، پھر لانگ مارچ ہونا چاہیے؟ کیونکہ استعفوں کے بعد ضمنی انتخاب ہوگا، ایک 249 کا اس میں آپ جا رہے ہیں، اگر یہی ہونا ہے تو 249 کے اس میں بھی نہ جائیں۔ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ ضمنی انتخاب سے بائیکاٹ کریں گے، جو کہ الیکشن تو ہونا ہے، پولیٹیکل پارٹی آپ نے جانا ہے، تو ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ممکنہ طور پر سامنے آ سکتا ہے، پی ایم ایل این کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کا فارمل اتحاد تو نہیں تھا، لیکن ان کو بھی استعمال کیا گیا 2018 کے انتخابات میں بعض حلقوں میں مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑنے کے لیے، اور ٹی ایل پی نے مختلف جگہوں سے ووٹ لیے، مذہبی جماعتوں کے درمیان ان کا ایک بہتر رزلٹ سامنے آیا تھا۔ تو اب وہ اگر باقاعدہ ان کا ایک انتخابی اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے تو ساتھ دونوں پہلے ہی مخالف تھے اور دونوں نے اپنے اپنے ووٹ لے کر بعض جگہوں پہ جو ہے ہمیں نقصان بھی پہنچایا کہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ ان کے ووٹ کم رہ گئے اور یہ لے گئے۔ اس انتخابی اتحاد سے ہمیں تو اتنا بڑا کوئی میجر افیکٹ نہیں آنا، لیکن اس سے میں نے کہا ہماری کوشش یہی ہے کہ لانگ مارچ اور استعفے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں، اور میں پھر دوہرا دوں کہ یہ ہمارا بالکل مطالبہ نہیں ہے کہ ہم نے کل ہی استعفے دینے، جب بھی لانگ مارچ ہوگا استعفے اس کے ساتھ جڑے ہوں۔ اچھا، وہ تو لاسٹ آپشن کے طور پہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے۔ جی تو بالکل اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اگر آج ویسے تو گرما گرم ہر کوئی کہہ رہا ہے خبر یہ ہے، حالانکہ اس کے اوپر اگر کوئی آپس میں بحث ہے یا آپس میں ایک ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اسی بات پر ہو رہی ہے کہ کس ٹائم پر ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے۔ استعفے آج کی ڈسکشن نہیں، استعفے تو پہلے دن کی جب سے پی ڈی ایم بنی ہے 20 ستمبر 2020 میں تب سے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایشو استعفوں کا اور لانگ مارچ کا یہ ہے کہ پاکستان کے جو اگر اجلت ہے، اس میں کوئی اجلت اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس ملک اس گورنمنٹ کی جو کافی مہنگائی ہے اس نے لوگوں کے گلے کاٹ دیے ہیں، اور پہلے اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی جو ہے
ابھی ہر ہفتے جب نمبرز آتے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں کبھی مگر خرم صاحب آپ تو سیاسی شہادت دینا چاہتے ہیں نا، پھر آپ تو پھر 2 سال رہ گئے اس کے بعد آپ تو پھر خان صاحب کی حکومت کو سیاسی شہادت دیں گے اگر آپ گرائیں گے حکومت کو اس وقت پہ؟ جی سیاسی شہادت، کوئی اس کو سیاسی شہادت کا نام دے دے. اس وقت تو پاکستان کے عوام قاتل بجلی کے بلوں، قاتل گیس کے بلوں، قاتل اشیاء خوردونوش کی مہنگائی، قاتل ٹیکسوں سے نجات چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بطور منتخب نمائندہ کہ میرے حلقے گجرانوالہ میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ کوئی اب سڑک نہیں مانگ رہا، کوئی اسکول نہیں مانگ رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نوکری لگوا دیں. صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں لوگ ہم سے کہ اس حکومت سے آپ کب ہمیں نجات. بہت شکریہ جو خرم دستگیر ہے جو ہمیں خوش کر. بہت شکریہ خرم صاحب. چوئی صاحب آپ نے بات سنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نجات حاصل کرنی ہے ہم نے اس حکومت سے، کیوں پیپلز پارٹی اس حکومت کو دوام دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ پوائنٹ آف ویو ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ابھی اندر کی کیا خبریں ہیں کیا نہیں ہیں. کافی خطرناک خبریں نہیں، خبریں ہیں، ان پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، مختلف پوائنٹ آف ویوز لے کر ہم جاتے ہیں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، پی ایم ایل این کا اپنا ہے، مولانا کا اپنا، باقی سارے بھی. اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈیبیٹ کے نتیجے میں پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اے پی سی بنی تھی میں موجود تھا اس میں، استعفوں کے ایشوز پہ کچھ 2-2.5 گھنٹے بحث ہوئی تھی اس دن بھی. یہ جو ابھی پی ڈی ایم کی سے پہلے اے پی سی ہوئی تھی جس میں پی ڈی ایم بنی، جس میں ہاں اس میں مولانا صاحب کہتے تھے کہ استعفے دیں تو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نہیں، استعفوں کا تو ہم بیچ میں اس کو رکھیں گے ہی نہیں، ہم یہ آپشن ہی نہیں یوز کرنا چاہتے. پھر الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا کہ ہم کوئی استعفے صبح نہیں دے رہے، آپ اس کا کوئی راستہ نکالیں. اور راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لکھ لیں کہ اگر استعفوں کا آپشن بھی استعمال کرنا پڑا تو کریں گے، ہم کو کر تو نہیں رہے. تو پھر اس طرح سے ایک راستہ نکال کر بات کی گئی. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے، قانون میں یہ تو نہیں لکھا کہ آپ 10,000 ووٹ والا جو ہے وہ ایم این اے نہیں ہوگا، 5,000 والا بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. دوسرا یہ ہے کہ بائیکاٹ کیا ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، الیکشن کا ہوگا کیا عملاً. خرم دستگیر صاحب نہیں لڑیں گے، ان کا کزن لڑ لے گا اور بظاہر یہ بائیکاٹ کر دیں گے، آزاد لڑیں گے اور لڑیں گے الیکشن، لوگ لڑیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی پھر وہ سارا آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی میری کسی دوست سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم بیوقوف ہیں کہ سارے الیکشن ایک دن کرا دیں گے، ہم پورشنز میں الیکشن کروا دیتے ہیں. 50 آدمیوں کو استعفے تو پی ٹی آئی کے بھی پڑے ہی رہے تھے نا 6 مہینے. ٹھیک بات ہے، چوئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور اگر وہ 50 آدمیوں کو اسپیکر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے استعفے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں دیے ہیں، اب 50 منظور اور باقی پڑے ہوئے ہیں. 50 کے الیکشن ہو جاتے ہیں، 50 کے پھر کروا دیتے ہیں، 50 کے پھر کروا دیتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کو وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کیسے روک پائیں؟ اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے فواد چوئی صاحب. یہ پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لانگ مارچ سے استعفے کو روک رہے ہیں، آپ کو جدوجہد سے روک رہے ہیں، لانگ مارچ کے بعد استعفے دے دیں، آخری آپشن کر دیں. اچھا ویسے فواد چوئی صاحب بھی کہا تھا نا بلاول صاحب. ہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی اس کو آخری آپشن رکھیں، پی ایم ایل این کہتی ہے پہلا آپشن رکھیں اور اس کے بعد لانگ مارچ کی طرف جائیں. میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں، لیکن ایک آپ کی مبصر بھی ہیں آپ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف استعفے دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت دوسری بڑی جماعت پاکستان پی ایم ایل این ہے اور پی ایم ایل این الیکشن میں دوبارہ نہیں آئے گی ضمنی انتخاب میں. آپ فوری الیکشن کرا دیں گے اس کے بعد؟ چوئی صاحب نے بتایا کچھ فارمولا ہے آپ کے پاس. دیکھیے آسان پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ویسے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کی اپنی لڑائی ہے، اس کے اوپر ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ میرا آپ کا چوئی منظور صاحب کا ہم لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ہم ذرا تجزیہ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں سچویشن کیسی جا رہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ حقائق کے اوپر ہوتی ہے، کوئی خالی جو ہے وہ جو خالی آئیڈیلزم کے اوپر بھی نہیں ہوتی اور پریکٹیکلٹی سے بہت دور بھی نہیں ہو سکتی. اس وقت پرابلم یہ ہے جو ایک ریئلسٹک پرابلم ہے جو آپ کو پیپلز پارٹی کا اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ سٹیک ہولڈر ہے اس سسٹم میں. آپ دیکھیں اس وقت وہ قومی اسمبلی کے اندر اور پھر سندھ حکومت ان کی اپنی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو سٹیکس ہے سسٹم میں وہ پی ایم ایل این سے
اور باقی تمام جماعتوں سے کافی زیادہ ہے. PMLN کے بھی اگر آپ دیکھیں جو ڈیسیجن میکر ہے ریزائن کے، وہاں پہ دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو اسمبلی کے اندر ہے، جیسے شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کا گروپ ہے، اور ایک مریم بی بی ہیں. اب نواز شریف اور مریم نواز کا کوئی سٹیک نہیں ہے پارلیمنٹ میں. اور اسی طرح سے جو JUI ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے، آپ پورے ملک میں تقریباً 1100-1150 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ٹوٹل کینڈیڈیٹ ہی 50-60 کھڑے کرتی ہے اور سیٹیں وہ جیتے ہیں 8-10 پورے پاکستان میں جیتے ہیں. باقی جن لوگوں نے استعفے کا حمایت کی، آپ دیکھیے وہ ہیں محمود اچکزئی صاحب ہیں، ہمارے بھائی اویس نورانی صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں، جن کی ایک بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی یا اسپیشلی جو اپنا آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، وہ کیسے اپنے ہاتھ کاٹ کے دوسروں کے جولی میں